ایک بادشاہ، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں فلاں بزرگ اللہ والے ان کی زیارت کے لیے حاضری دوں، تو وہ اپنے ساتھ جو اس کا جو درباری مولوی ہوتے ہیں، جن کو بادشاہ شیخ الاسلام کے لقب سے نواز دیتے ہیں، حقیقی طور پہ نہیں ہوتے، تو بادشاہ نے وہ جو اپنا مولوی رکھا ہوا تھا، شیخ الاسلام اسے کہتے تھے، اس کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا۔ جب وہ ان بزرگوں کے پاس جا کر اس نے زیارت کی، ان کے پاس بیٹھا اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا، انہوں نے نیکی کی باتیں کی، تقوی کی باتیں کی۔ جب بادشاہ وہاں سے واپس لوٹنے لگا تو بادشاہ نے اپنے خزانے سے کچھ درم دنانیر کی تھیلیاں نکال کے دے دی، پیسوں کی۔ جب وہ بادشاہ کو دی، بادشاہ نے اس بزرگوں کو دی تو بزرگوں نے وہ پیسے واپس کر دیے، اور پیسے واپس کرتے انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو اس مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اور ان چیزوں سے ہم لوگ دور ہیں۔ تو بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا کہ یہ تو اللہ والے ہیں، ان کو تو دنیا سے کوئی تعلق اور لگاؤ ہی نہیں ہے۔ جب وہ شیخ الاسلام جو بادشاہ کا درباری تھا، اس نے دیکھا کہ اس بزرگ کی تو اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے بادشاہ کے دل میں، تو اس نے حسد کے طور پر چوٹ ماری۔ چوٹ یہ لگائی کہ آپ عجیب بزرگ ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، آپ تو صرف بادشاہ کو دکھلاوے کے لیے پیسے واپس دے رہے ہیں تاکہ بادشاہ کی میرے دل میں اہمیت زیادہ ہو جائے کہ اس بزرگ کو دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، مال پر حرص بڑھ جاتا ہے اور عمر پر حرص بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کے اندر کیسے نہیں آیا؟ حدیث پاک کے اندر تو آتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، آپ تو صرف اپنی بزرگی جتلانے کے لیے، بادشاہ کو ایسے خوش کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہو۔ ان بزرگوں نے فرمایا حضرت صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو حرص علی المال عمر اس کے ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جوانی آئے، ان کے بارے میں میرے جو چیز پیدا نہ ہوئی ہو تو وہ جوان کیسے ہوگی؟ ایک چیز پیدا نہیں، ایک بچہ پیدا نہیں ہو، جوان کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میرے دل میں حرص علی المال اور حرص علی العمر پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، تو جوان کیسے ہوتا؟ تو اب وہ شیخ الاسلام صاحب مناظرے سے ہار گئے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہار جاتا تھا جگہ جگہ پہ، تو یہ وہاں ہار گئے، مناظرے سے ہار گئے۔ تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے اس کے جبڑے ساتھ مل جائیں، جسم کام کرنا چھوڑ جائے، آنکھیں کام کرنا چھوڑ جائیں، مگر اس کے نفس جوان رہتا ہے، سوائے اس کے جو اللہ والے ہوں، پرہیزگار اور متقی ہوں، وہ اس سے بچے رہتے ہیں۔